الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ محرم الحرام کا بڑی عظمت اور بزرگی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام اکرام یہودیوں کے ہاں بھی مسلم تھی کہ وہ لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ کو فرعونیوں کے ظلم سے انہوں نے نجات پائی تھی، اس وجہ سے وہ شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ 9 کا اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ اس عبادت کے اندر بھی یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اور اس روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے کی برکت سے 1 سال پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی یا نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف محرم نہیں، وہ سفر کے مہینے میں بھی شادیاں نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پورے سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے یا ہمارے آقا اور مولا رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کرنے سے منع کیا ہو۔ قرآن کی کوئی آیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اور تاریخ کا کوئی بھی واقعہ جو کسی بزرگ سے نقل کیا گیا ہو، وہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ اللہ نے یا اس کے نبی نے
یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی غلام اور امتی نے محرم کے اندر یا سفر کے اندر شادی کرنے سے منع کیا ہو۔ شادیاں کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ یہ جو لوگ روکتے ہیں ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اہل سنت والجماعت بھی شادیاں نہیں کرتے، یا برا سمجھتے ہیں یا حوصلہ نہیں کرتے، کہتے ٹھیک ہے ہم ناجائز تو نہیں کہتے لیکن جو ہے نا بہرحال اگلی تاریخ رکھ لو۔ تو یاد رکھیں ایک کام جس کو حضور علیہ السلام نے منع نہ کیا ہو اس کا عقیدہ بنا لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور اعتقاد اور قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے کہ پورے 12 مہینے کے اندر دن میں یا رات میں شادی کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایک اور بھی غلط فہمی ہے کہ جناب اس مہینے میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ یہ جو مہینہ ہے محرم کا، اس میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال نہیں۔ یہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض وہ مجھے بتایا کہ وہ بچیوں کو گھر لے آتے ہیں، نئی جو شادی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، کسی جو ہے مسلمان کا سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بیویوں کے پاس جانے کی نہ ممانعت اس مہینے میں قرآن میں ہے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اس مہینے کے اندر جہاں بہت سے واقعات ہوئے، ان میں ایک واقعہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن سے چھوٹے تھے، حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ جسمانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حسن اور حسین دونوں کو اگر ملایا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنتی تھی، اس قدر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سیدنا حسین ابن علی پیدا ہوئے، اور یہ دونوں ہی شہزادے ہیں جن کے کانوں میں اذان حضور علیہ السلام نے دی ہے، جن کی تحنیک، عربی میں اس کو تحنیک کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کو گڈی کہتے ہیں، ان کی تحنیک اور گڈی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یعنی دنیا میں آئے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ان کے اندر گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک جوتا ان کے اندر گیا ہے، اور سب سے پہلے کانوں میں جو مبارک اذان سنائی ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہی وہ شہید کربلا ہے کہ اذان ان کے کانوں میں حضور نے دی، اور حسن یہ نام بھی حضور نے رکھا ہے، اور حسین ان کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب آ کے حضور علیہ السلام کو سنایا، بڑی پریشان ہوئی خواب دیکھنے کے بعد۔ خواب یہ دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ میری گود میں رکھا گیا ہے۔ تو بڑی پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ بہت اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا۔
وہ تیری گود میں پرورش پائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ان سے بڑی محبت کر رہے تھے تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ فرمایا کہ یہ حسن اور حسین میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں۔ اور ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں شہزادے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی دنیا میں جو لوگ جوانی کی حالت میں فوت ہو جائیں گے تو جنت میں ان کے سردار کون ہوں گے؟ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنی نواسیوں کے ساتھ اس قدر محبت رکھتے تھے کہ کبھی سجدے میں ہوتے تھے تو کوئی اوپر آ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ان میں سے کوئی آیا آپ کے نواسوں میں سے تو آپ علیہ السلام نے خطبہ روک دیا اور اس کو جا کے اٹھایا اور پھر فرمایا کہ باقی اللہ نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت بلند الفاظ ارشاد فرمائے، سیدنا حسن کے بارے میں بھی اور سیدنا حسین کے بارے میں۔ ایک موقع پہ فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن اور حسین میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں۔ اور 6 یا 7 سال کی عمر تھی ان کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو اس قدر محبت تھی۔ اب 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن براہ راست کئی روایات حضرت حسین نے حضور علیہ السلام سے کی۔ یہ وہی بندہ باتوں کو یاد رکھ سکتا ہے جس کو محبوب سے والہانہ عقیدت ہو۔ تو جن کو بچپن میں حضور علیہ السلام کا پیدا ہوتے ہی لعاب ملا، جن کو پیدا ہوتے ہی کانوں میں حضور کی آواز ملی، جن کو حضور علیہ السلام کی گود میں کھیلنا نصیب ہوا، جن کے بارے میں حضور فرمائے کہ صرف دنیا میں ان کا مقام نہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ کتنے بڑے بلند ہستیاں ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ایمان ہے، علی سے محبت کرنا ایمان ہے، حسن سے محبت کرنا ایمان ہے، حسین سے محبت کرنا ایمان ہے، حضور کی بیویوں سے محبت کرنا ایمان ہے، حضور علیہ السلام کے نواسوں سے محبت کرنا ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین سے محبت کرنا ایمان ہے، عشرہ مبشرہ سے محبت کرنا ایمان ہے، بدر والوں سے محبت کرنا ایمان ہے، احد والوں سے محبت کرنا ایمان ہے، خندق والوں سے محبت کرنا ایمان ہے، جو حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ تھے، ان سے محبت کرنا ایمان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ جو شخص، یا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ اب یہ جو اس نے کافر کا لفظ بولا ہے، یہ جو کافر کا لفظ بولا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوٹتا ہے۔ اگر واقعی وہ بندہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اس نے کافر کہہ دیا، وہ پہلے ہی کافر تھا۔ لیکن اگر وہ کافر نہ ہو تو یہ لفظ واپس آتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔
یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ عام مسلمانوں کے بارے میں ہے، جو عام مسلمان ہے۔ اگر کوئی بندہ کافر نہیں، دوسرا اس کو کافر کہتا ہے، تو یہ کہنے والا مسلم شریف کی روایت کے مطابق خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو صحابہ کو کافر کہے، جو حضرت امیر معاویہ کو کافر کہے، جو سیدنا بلال حبشی کو کافر کہے، جو حضرت عثمان کو نعوذ باللہ کافر کہے، جو سیدنا عمر فاروق کو کافر کہے، تو بتائیں اس کا کفر میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما کر گئے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے سے بغض رکھتا ہے۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دوست ہے وہ نبی کا دوست۔ صحابہ اور اہل بیت ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ پوری دنیا اہل سنت کے اندر ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا، یاد رکھے، پوری دنیا کے مسلمان جس طرح تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، کوئی مسلمان ہو اور کسی نبی کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان ہو اور وہ آپ کی اہل بیت کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مشرق اور مغرب میں چلے جائیں، میری ان دو باتوں کی سچائی آپ کو ملے گی۔ ہم علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے قدموں میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ ہم عمر فاروق کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی عدالت کو ہم سلام کرتے ہیں، اور ان کے قدموں میں ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ یہ تفریق ڈالنے والے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، وہ بدترین کافر ہو سکتے ہیں، اسلام اور دین والے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں، زینب تھی، رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، فاطمہ تھی۔ تو جنہوں نے 3 کو حضور کی بیٹیاں کہنے سے انکار کر دیا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی آپ کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ بنات بنت کی جمع ہے، بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں، اور بنات جمع کا لفظ ہے، زیادہ بیٹیوں کو کہتے ہیں۔ نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیاں کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ جا کے بولو، کبھی کام آ جائے گا۔ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کی ایک بیٹی نہیں، بنت نہیں تھی، بنات تھی۔ ایک بیٹی نہیں تھی، زیادہ بیٹیاں تھی۔ عربی میں ایک ہو تو بنت کہتے ہیں، زیادہ ہو تو بنات کہتے ہیں۔ تو جو حضور کی 3 بیٹیوں کو انکار کر دے، قرآن کا انکار۔ ابو بکر کی صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، قرآن کہہ رہا ہے، تو ان کو صحابی تو کیا، جو مسلمان ہونے کا بھی منکر ہو جائے اس کا دین سے کیا تعلق؟ یہ مسلمان ہیں جن کے سینے اہل بیت کی محبت سے بھی روشن ہے، صحابہ کی محبت سے بھی روشن، ان کے سینوں میں روشنی روشنی ہے، اور دوسروں کے سینے بھی کالے، لباس بھی کالے۔ کہتے ہیں کسی ملانگے سے پوچھا، ملانگے جی محرم ہے، تم نے کالے کپڑے ہی نہیں پہنے، کہتا دل کالا ہونا چاہیے، دل کالا ہونا چاہیے، ان کے دل کالے ہیں۔ تو یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کی خوشبوئیں ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم لوگوں میں ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم حضرت حسین اور حسن کی پیدائش کو بیان کرتے ہیں، حضرت حسین کی پیدائش کا بتاتے ہیں، اس کے بعد سیدھے ان کو کربلا میں لے جاتے ہیں۔ بھائی یہ جو درمیان کی زندگی ہے اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کے اخلاق کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کی عظمت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان کے اسوہ حسنہ کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ جو زندگی کے تقریباً 57 سال ہے وہ سارے چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھا پیدائش کے بعد کہاں لے جاتے ہیں؟ کربلا میں لے جاتے ہیں۔
ساری زندگی کو بیان کرو۔ حضرت حسین کی زندگی ہر ایمان والے کے لیے نمونہ ہے، حسین کی زندگی ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر تھے، اور عاجزی اتنی تھی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کچھ لوگ بیٹھ کے، مزدور قسم کے لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہلم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستے میں جس طرح مزدور نہیں بیٹھ جاتے، راستے میں کھانا کھا رہے، ہلم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو کوئی یہ نہیں سوچا کہ میں تو شہزادہ ہوں، میرا تو اتنا بڑا مقام ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور جو کچھ تھا کھایا بیٹھ، اور پھر فرمایا کہ آج تم نے میری دعوت کی ہے، کل پھر تم نے میرے دعوت بھی قبول کرنی، پھر ان کو کھلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ تمہارے پاس اپنی حاجتوں کو لے کے آتے ہیں، ضرورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اس کو پورا کرنے میں بخل نہ کیا کرو۔ ایک آدمی آ گیا، جی میرا فلاں بیمار ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، تو تم کوشش کرو جو حد تک کر سکتے اس کو پورا کر دو۔ آگے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں کھڑا کر دے اور تمہاری جگہ ان کو کھڑا کر دے۔ یہ تمہارے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنی ضرورت لے کر، اپنی پریشانی لے کر، اپنی حاجت لے کر، یہ ان کے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے تو کوشش کرو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کی جگہ اللہ تمہیں کھڑا کر دے، تمہارے اوپر ضرورتیں ڈال دے اور تمہیں ان کا محتاج بنا دے، تمہیں ان کے پاس جانا نہ پڑ جائے۔ تو کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورت کو پورا کیا کرو۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے یہ شہزادوں کی طرح رہے، چاہے ابوبکر صدیق کا دور ہو، چاہے عمر فاروق کا دور ہو، چاہے عثمان باحیا کا دور ہو، ان کو شہزادوں کی طرح رکھا۔ ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی شہزادی کے ساتھ کروایا۔ اللہ چاہتے تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بیٹے کے ساتھ بھی کروا سکتے تھے، ان کا نکاح ان کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ کروایا۔ ایک مرتبہ جو ہے کچھ تقسیم ہونے کے لیے آیا تو حضرت حسین کا جو ہے وہ حضرت حسین کو زیادہ دیا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو جی میں تو حضور کے زمانے میں بھی جنگیں لڑتا تھا، یہ بچے تھے، تو آپ ہر موقع پہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، حسن و حسین کو آگے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا تمہاری ماں فاطمہ جیسی نہیں، تمہارا باپ علی جیسا نہیں، تمہارا نانا محمد رسول اللہ جیسا نہیں۔ صحابہ تو حسن اور حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، ظالموں نے کیا کیا مشہور کر دیا۔ صحابہ کبھی حسن کو اس طرح بٹھاتے، کبھی حسین کو اس طرح بٹھاتے، اس طرح لاڈ پیار کرتے تھے کہ اپنی سگی اولاد سے ان کو اتنی محبت نہیں تھی جتنی حضور کے نواسوں کے ساتھ۔ آپ علی المرتضیٰ کی اولادیں دیکھو، ان اولادوں کے نام دیکھو، اتنی محبتیں تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ کوئی اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھتا تھا، کوئی عمر رکھتا تھا، کوئی عثمان رکھتا تھا۔ حسن اور حسین کی بہن ام کلثوم، حضرت علی نے ان کا نکاح حضرت عمر سے کیا، سگی بہن ہے ان کی، حضرت علی کی اولاد ہیں، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اب اس سے بڑھ کے محبت کیا ہو؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آگے بات یہ ہے کہ جب ایک فتنہ نمودار ہوا مسلمانوں کے اندر، شیعان علی کے نام سے لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اہل بیت کا سب سے زیادہ حق۔ اس فتنے نے مختلف شکلیں اختیار کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبی حلم کی وجہ سے جو ہے کوئی انہوں نے ان کے خلاف ایسی کارروائی نہیں کی،
اور بہرحال یہ فتنہ جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ بھی یاد رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو دروازے پہ پہرا دینے والے حسن اور حسین تھے۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ بیٹو تمہاری موجودگی میں تمہارے چچا کو تمہارے خالو کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت عثمان کے پہرے دار کون تھے؟ حسن اور حسین۔ لیکن بلوائی پچھلی دیواروں کو پھاند کے آئے اور حضرت عثمان پہ حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو تاریخ میں لکھا ہے حضرت علی نے آ کے حسن کو بھی مارا اور حسین کو بھی مارا کہ تمہاری موجودگی میں تمہارا چچا کیسے شہید ہو گیا۔ اتنی محبت، خدا نہ خاصہ اگر آپس میں محبت نہ ہوتی تو پھر تو بندہ شکر کرتا ہے، اپنی اولاد کو دھکے تو نہیں دیتا کہ یہ کیسے ہو۔ مارا ان کو، حسن کو اور حسین کو، کہ تمہاری موجودگی میں تمہارا چچا کیسے شہید ہو گیا۔ کہنے لگے ابو جی یہ سامنے سے آ ہی نہیں سکے، یہ تو پچھلی سائڈ سے دیواریں پھاند کے آئے، پتہ ہمیں اس وقت چلا جب ہمارے چچا کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بیعت ہوئی اور ان کا زمانہ بھی جو شدید مشکلات میں گزرا۔ پھر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا، کس کے بارے میں فرمایا؟ حسن کے بارے میں، میرا یہ بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دیں گے۔ حضور کے الفاظ کو یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ تو والد کی شہادت کے بعد جب حضرت علی شہید ہو گئے تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضور کے الفاظ دیکھو، جو جماعت حسن کے ساتھ تھی، جو جماعت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھی اور جو جماعت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ تھی، حضور علیہ السلام نے دونوں کو مسلمان کہا، دونوں کو مسلمان کہا۔ تو جب صلح ہو گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید کاغذ بھیج دیا کہ جو آپ لکھیں گے وہ مجھے منظور۔ اور تقریباً 20 سال حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں حسن اور حسین سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد جب یزید کا دور آیا، یاد رکھیں یزید کے دور میں کیا ہوا، کوئی بھی مسلمان یزید کو حضرت حسین سے افضل نہیں مان سکتا۔ یزید کہاں اور حسین کہاں؟ تو صحابہ میں اس بات پر اختلاف تھا کہ کیا ہم اس کی بیعت کریں یا نہ کریں۔ تو بہت سے صحابہ نے بیعت کر لی تاکہ مسلمانوں کو خون ریزی سے بچایا جائے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اتنے مسلمان کفار کے ساتھ جنگوں میں شہید نہیں ہوئے جتنے مسلمان آپس کی جنگوں میں شہید ہو گئے۔ تو لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا موقف تھا، وہ ڈٹ گئے کہ میں اس کو جو ہے خلیفہ نہیں مان سکتا۔ عبداللہ بن عباس نے روکا، بہت سے صحابہ نے روکا۔ جب یہ کوفہ کی طرف جانے لگے، کوفہ والوں نے خط پہ خط لکھے کہ آپ تشریف لے آئے، آپ تشریف لے آئے۔ اور کوفہ میں رہتے کون تھے؟ سارے شیعان علی کہتے تھے اپنے آپ کو، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ خود کہتے تھے ہم شیعان علی ہیں۔ خط لکھے کہ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب چلنے لگے تو بہت سے صحابہ نے روکا کہ آپ جو ہے جنہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی وہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے
اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تو محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال له کربلا فتناول جبرائیل من تربتہ فارانیہ۔ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی کربلا کے اندر۔ تو حضرت حسین نے جب ان لوگوں کا اعتبار کیا اور کوفہ میں تشریف لے گئے تو میرے بھائیوں انتہائی بے دردی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ یہ یاد رکھے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں؟ تو ہم اہل سنت والجماعت حضرت حسین کے ساتھ ہیں۔ ہم حضرت حسین کے موقف کو درست مانتے ہیں۔ انہوں نے حق کے لیے جان قربان کی، حق کے لیے شہید ہوئے۔ ہماری ہمدردیاں، ہماری محبتیں سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر حضرت حسین کے قدموں میں فرما دے، ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ ان کے قدموں پہ لگی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ان کی شفاعت ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے اہل سنت والجماعت۔ اور دوسری بات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے شہداء کے خون کی برکت سے اسی محرم کے مہینے میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی، بہت بڑی سعادت دی ہے کہ 50 سے زیادہ ملکوں پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ مسلمانوں کے لیے صدیوں کے بعد اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ طالبان کی جو فتح ہے وہ مظلوم مسلمانوں کی فتح ہے، وہ مظلوم انسانوں کی فتح ہے۔ اور میں پرسوں ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرا آج قرآن مجید مکمل ہوا، قرآن مجید ختم ہوا ہے، اور میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تجھے تیری کتاب کا واسطہ، تیرے قرآن کا واسطہ، تو نے ان کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کو ایک بڑی نعمت عطا کی ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت بھی فرما، یا اللہ اس کی حفاظت بھی فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔